السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام خمر، خاندان اور عقل، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کمل کیسر. اس سفر میں جب کہ ہم ایڈکشنز کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں پر یہ بھی بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ والدین اپنا کردار کیسے ادا کریں اور ادارے اپنا کردار جو ہیں وہ کیسے ادا کریں. اور ایک میں نے بڑی انٹرسٹنگ سینگ پڑھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس سینگ میں ایسے آتا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم آئی واز اے پرفیکٹ پیرنٹ. ایک زمانے کا ذکر ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے سے اچھا تو کوئی پیرنٹ ہی نہیں ہو سکتا، کوئی والد یا والدہ نہیں ہو سکتی. اور اس کے ساتھ ہی اگلا جملہ شروع ہو جاتا ہے اینڈ دین آئی ہیڈ چلڈرن، اور اس کے بعد میرے بچے آ گئے. یعنی جب تک ہماری زندگی میں اولاد نہیں ہوتی، لمبی لمبی کلابیں ملانا بہت آسان لگتا ہے. میں اپنے بچے کو ایسے پالوں گی، میں اپنے بچے کو ایسے کہوں گی. ہمیں اپنے ینگسٹرز بھی ایسی ہی باتیں کہتے نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم حقیقتاً ان بچوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان کی ڈے ٹو ڈے ڈیلنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، بہت سے چیلنجز ہمارے سامنے ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم گھبرا جاتے ہیں اور کئی دفعہ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جن کے اثرات ہم بہت عرصے تک دیکھتے رہتے ہیں. تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے تاکہ ہم کہیں پر ایک ایسی دیوار کھڑی کر سکیں جہاں پہ ہمارے بچوں کو سہارا ملے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہر قسم سے نشے سے بچانا ہے اور ہم اپنا کردار صحیح طرح سے ادا کر سکیں. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نزہت سہیل صاحبہ، جن کو میم نازی کے نام سے جانتے ہیں. ایجوکیشنسٹ ہیں اور بہت سالوں سے بہت سے اداروں کے ساتھ وابستہ رہ چکی ہوئی ہیں، اپنا سسٹم ابھی چلا رہی ہیں، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بہت سے اداروں کا، تعلیمی اداروں کا کیا رول ہے. اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جبین حسنین، جو کہ لائف کوچ ہیں. بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اور اساتذہ کے ساتھ ان کا بہت سارا ایکسپیرینس ہے. آپ دونوں کو میں اسٹوڈیو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، آج ہم بات آپ لوگوں سے تو کریں گے جو کہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ناظرین آن لائن موجود ہیں. سی ای او ہیں یوتھ کلب کے، راجہ ضیاء الحق، اور ان سے میں کچھ چیزیں پوچھنا چاہ رہی تھی گیمبلنگ کے حوالے سے. تو راجہ ضیاء، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں اور جو زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس سے پہلے کے ادوار جو تھے، کیونکہ اس میں بھی گیمبلنگ ہوتی تھی، ان میں ہمیں کیا فرق نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیمبلنگ کا جہاں تک تعلق ہے، یا جس کو ہم لوگ جوا بولتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی یہ معاملہ چل رہا تھا. اس زمانے میں لوگ گھوڑوں کی ریسوں کے اوپر، اونٹوں کی ریسوں کے اوپر اور دیگر اپنے مقابلوں کے اندر جوا لگایا کرتے تھے، گیمبلنگ کیا کرتے تھے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں گیمبلنگ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ لیگلی گیمبلنگ کی جاتی ہے. اور بیٹنگ جس کو کہتے ہیں، ڈفرینٹ سپورٹس پہ، ڈفرینٹ ایونٹس پہ، ہارس ریسنگ پہ، ایون یہاں تک کہ امریکہ میں جس طرح لاس ویگس ہے، وہ مشہور ہے، اٹس کالڈ سن سٹی، اور وہ گیمبلنگ کا ایک بہت بڑا گڑھ سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ مسئلہ ہمارے ملک اور قوم میں بھی زیادہ دور نہیں ہے. اوبیسلی لیگل لیول پہ گیمبلنگ ہم یہاں نہیں کرتے، یہاں پہ یہ ایک جرم ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن بہرحال انڈر گراؤنڈ سین کے اندر یہ بہت زیادہ چیز ایکٹیو ہے. بہت ساری گیمز کے اوپر جوا لگتا ہے. آپس میں بھی لوگ سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ طریقوں کے ساتھ جوا لگاتے ہیں. اور یہ جو سورس آف انکم ہے، یہ ایک حرام طریقہ ہے رزق کمانے کا، جس میں کہ انسان کا کوئی ایفرٹ یا محنت یا کوشش نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک گیس ورک کی بنا پہ یا ایک تکے کی بنا پہ یا ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں چانس کی بیس کے اوپر وہ بہت جلد کافی سارا مال ایکوائر کرنے کی جستجو اور کوشش کر رہا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ کس حد تک گیمبلنگ میں آپ کو انوالو نظر آتی ہے؟ آج کل کی جو ہمارے نوجوان ہیں اس میں اوبیسلی یہ بات تو ایک ہمارے سامنے آتی رہتی ہے اکثر اوقات ڈفرینٹ اسکولوں میں، کالجوں میں، انسٹیٹیوٹس میں جہاں پہ ہمارا جانا ہوتا ہے. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ گیمز میں لوگ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے جوا لگا دیتے ہیں. یہاں تک کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوکر جو ہے، جس کو ہم ایک طرح سے ایک جوئے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ بھی بہت زیادہ کامن ہونا شروع ہو گیا ہمارے یہاں پہ. اور ونس ایک دفعہ کسی بندے کو اس چیز کی عادت پڑ جائے تو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کیس میں والدین کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی کمپنیز کو بہت غور سے دیکھنا پڑے گا. ہماری کمپنی اور ہمارے بچوں کی جو صحبت ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی جو ہے نا وہ گیمبلنگ ایسے ہی
ہی شروع نہیں کر دیتا. یہ ضروری ایسے ہوتا ہے کہ آپ کہہ لیں کہ 10 میں سے 9 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جوا شروع کرتے ہیں کسی دوست کی کہنے کے اوپر. خود سے کسی بندے کو خیال نہیں آتا کہ مجھے جوا کھیلنا چاہیے, کوئی نہ کوئی اس کو اکساتا ہے, اور اسی لیے ہماری جو کمپنی ہے وہ بہت بڑا کردار پلے کرتی ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نا اس میں آتا ہے سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ اس کی اتباع نہ کرنا, اس کی پیروی نہ کرنا جو کہ جس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے. یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ کو یاد نہیں کرتے, اللہ کو مانتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ نہیں چلتے, ان کے ساتھ دوستیاں نہ لگانا, ان کے ساتھ یاریاں نہ لگانا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت, بلکہ اس کے برعکس یہ کہا کہ جو ہے نا تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو صادقین ہیں جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے ان کی صحبت اختیار کرو. تو والدین سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو اس چیز سے روکنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے ان کی صحبت صحیح کریں, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو گیمبلنگ کے کام میں پڑ جاتے ہیں اور ان کو اس کی عادت ہو جاتی ہے وہ ان کی کمپنی کی وجہ سے ہے. صحیح بات ہے. اچھا, یہ آج کل یہ بھی بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے شرطیں لگانے کا, تو اس سلسلے میں آپ بتائیں گے کہ کیا شرط لگانا بھی گیمبلنگ میں آئے گا؟ جی, بیسکلی جو شرطیں لگاتے ہیں ہم لوگ, چھوٹی موٹی ہوں یا بڑی ہوں, جس لیول پہ بھی ہوں, چاہے وہ بوتل کی شرط ہو یا پیزا کی شرط ہو, جب آپ کسی کے ساتھ بیٹ کرتے ہیں کہ اگر اس نے شاٹ لگائی تو پھر یہ ملے گا, تو یہ کیا ہے, یہ آپ نے کچھ کمایا بغیر کسی محنت کے. محنت ساری وہ کر رہا ہے جو بیٹسمین کھیل رہا ہے یا جو بھی بالر بالنگ کرا رہا ہے, اور اس کے ایکسپینس پہ اگر ہو گیا تو آپ کا فائدہ, اگر نہیں ہوا تو اس کا فائدہ. یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت عام سی بات سمجھ جاتی ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید میں کسی کسینوں میں نہیں کھیل رہا, میں کسی بڑے ہارس ریس کے مقابلے میں بیٹنگ نہیں کر رہا, میں تو چھوٹے سے آپس میں شرط لگی ہے. تو اس قسم کی بھی جو چیزیں ہیں اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی اسلامی شریعت کے بالکل خلاف چیز ہے اور اس سے بالکل بچنا چاہیے ہمیں انشاءاللہ. اچھا, تو پھر گیمبلنگ کو روکنے کے لیے آپ کچھ ہمیں سجیشن دیں گے کہ اس کو کیسے روکا جائے؟ دیکھیں, گیمبلنگ کا جو ایک ایڈکشن اگر کسی انسان کو ہے تو اس کا روکنے کا ایک طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے, اس میں ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. دیکھیں, کوئی بھی چیز اگر آپ نے کسی بھی انسان کا کوئی بیہیویئر چینج کرنا ہے, کوئی بھی ایڈکشن ہے اس کو, چاہے وہ گیمبلنگ کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو, کوئی ایڈکشن اگر آپ نے روکنی ہو تو اس کے لیے صرف اس عادت کو روک دینا کافی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر ہمارا بچہ خدا نخواستہ گیمبلنگ کے اندر پڑ چکا ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ بس تم نے گیمبلنگ اب سے نہیں کرنی ہے, اس کا جو بھی ایکسس تھا گیمبلنگ کی طرف اس کو ہم نے روک دیا, بند کر دیا. 6 مہینے ہم نے اس کو ریہیب میں ڈال دیا, کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈال دیا کہ یہ آئندہ سے کام نہ کرے. جب وہ 6 مہینے کے بعد باہر آ گیا وہ دوبارہ وہی کام کرے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نفسیاتی طور پہ کوئی بھی بیہیویئر کسی کا اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو سب سے پہلے انسان کی تھاٹس چینج ہوتی ہیں. تھاٹس جب چینج ہوتی ہیں اس کے بعد اس کی فیلنگس ڈیولپ ہوتی ہیں اس چیز کے بارے میں, اور فیلنگس کے بعد اس کا بیہیویئر ہوتا ہے. اگر آپ صرف بیہیویئر کو ہی کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم نے اس بندے کو اس کی تھاٹس کو بدلنا ہے جس سے اس کی فیلنگس چینج کرنی ہے. مے بی رائٹ ناؤ ہی لوز گیمبلنگ, ہم نے یہ لو جو ہے یہ ہیٹ میں بدلنی ہے. وہ عام طور پہ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ان کو جوا کھیل کے بہت نقصان ہوتا ہے جو کہ انیویٹیبل ہے, ایونچولی ہوتا نقصان ہی ہے, تو جس کو نقصان ہوتا ہے وہ 1 2 3 4 دفعہ جب مار کھاتا ہے وہ کہتا ہے بس میری توبہ, میں تو سب کچھ گوا بیٹھا ہوں. تو کچھ لوگ اس طرح توبہ کر لیتے ہیں, لیکن بہرحال یہ آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے کہ انسان اپنا سب کچھ گوا بیٹھے. تو بہتر یہ کہ اس کو خود ہی تھاٹس کے ذریعے اس کی پروسیسنگ اس طرح سے کی جائے کہ وہ نفرت کرنے لگے اس گیمبلنگ کی چیز سے. وہ کس طرح سے ہوگا, وہ اس کو صحیح تعلیم دے کے ہوگا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس آج کل جتنے بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اس میں الحمدللہ ہم لوگ تعلیم تو دیتے ہیں, میتھس, کیمسٹری, فزکس, بایولوجی ہم پڑھا دیتے ہیں, لیکن جو بہت ایک امپورٹنٹ پہلو ہے اس تعلیم کا وہ ہے تربیت. اور وہ تربیت جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے اور پھر ان اداروں میں بھی ہونی چاہیے. تو یہ ماں باپ کا کام ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ کام بالکل ناجائز ہے اور نہیں کرنے والے. اور یہ وہی بات ہے کہ آپ کو بار بار یہ گھر میں ٹیپ چلانی پڑے گی, یہ بار بار چیز چلے گی تو پھر بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ یہ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم بالکل جن کی طرف ہم نہیں جا سکتے. اگر ماں باپ خود اگزامپل غلط سیٹ کر رہے ہیں, اگر باپ خود مثال کے طور پہ دوستوں کے ساتھ جوا کر رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, تو عین ممکن ہے کہ بچہ وہی کام کرے گا جو اس کا باپ کر رہا تھا, چاہے آپ جتنا مرضی اپنے منہ سے کہتے رہیں کہ بیٹا ایسے کام نہیں کرنے, ایسے کام نہیں کرنے. کوئی فیمس امریکن آتھر نے کہا تھا کہ children have never failed children have never always listened to their parents, but they have never failed to imitate them. یعنی بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی بات سنیں نہ سنیں وہ ایک سوالیہ نشان ہے, لیکن کبھی بھی انہوں نے وہ کام ایسا نہیں ہوا کہ جو ماں باپ خود کرتے ہیں وہ بچوں نے نہ کیا ہو. تو اگر ماں باپ خود اگزامپل یہ سیٹ کر رہے ہیں, جس طرح ماں باپ اگر باپ مثال کے طور پہ اسموکر ہے اور وہ بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے اسموکنگ نہیں کرنی, تو عین ممکن ہے کہ بچہ اسموکنگ شروع کر دے گا, کیونکہ باپ حالانکہ اس کو روک بھی رہا ہے. اسی طرح سے اگر باپ خود بری کمپنی کے اندر ہے, بری صحبت کے اندر ہے, تو یہ اس کے اوپر ایک نیگیٹو اثر ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ جو اس کی تربیت ہے, تھاٹس کو بدلنا,
فیلنگس کو بدلنا, بیہیویئر کو, یہ سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے. اور پھر ہمارا جو ایک فیملی سسٹم ہے اس میں صرف ماں باپ اور بچے نہیں ہیں, اس میں آپ کے ماموں بھی ہیں, چچا بھی ہیں, تایا بھی ہیں, دادی دادا, نانی نانا, یہ سارا ہمارا ایک فیملی یونٹ ہے. صحیح بات, ساروں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس میں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیرن. جی ماجبین, میں آپ کی طرف آؤں گی کہ ہم نے دیکھا کہ بھی ایک ایڈکشن جو چیز ہوتی ہے وہ گیمبلنگ بھی ہے, اور گیمبلنگ جو ہے وہ اور ایڈکشنز کے راستے کھولتی ہے یا کچھ ایڈکشنز کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہوتی ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ابھی ہم نے جو بات سنی اس میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ماں باپ کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں, اب ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جذبہ دیا ہے جو شاید کسی اور کے پاس نہیں ہوتا, وہ ہے محبت کرنے کا. تو یہ ماں باپ جب اپنے بچوں کو محبت کرتے ہیں اور اس میں صحیح پیرامیٹرز نہیں سیٹ کر پاتے, اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں. بالکل ضرور کمل, محبت کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنگ دیئر بیسٹ ان دا لانگ رن, بچوں کا بیسٹ دینا ہے. ہم نے بہت آگے کا سوچنا ہے کہ یہ میرے پاس ایک بچہ ہے, ہمیشہ بچہ نہیں رہے گا, یہ کل کو ایک معاشرے کا اچھا شہری بھی بنے, ایک اچھا باپ بھی بنے, ایک اچھی ماں بھی بنے, جو اس کے سارے رولز ہیں ان میں بیسٹ ہو. یہ ہے وہ محبت جو ماں باپ کرتے تو ہیں, سوچتے بھی ہیں. ماں باپ کوئی غلطیاں ہم یہ نہیں کہتے کہ جان بوجھ کے کرتے ہیں, لیکن انجانے میں ماں باپ ایسی غلطیاں کرتے ہیں. مثلا آج کل کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ ہو رہی ہے, کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچے پہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے نا, تو ماں باپ کا بس نہیں چلتا کہ کس طرح اس کو ہر جگہ ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ کر جائیں. ایگزیکٹلی, ہم لینڈ کر کے ہم اپنے بچے کو مصیبت سے بچا لیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچے کی لرننگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے گی, کوئی مصیبت آئے گی, جیسے ہی بچہ اس کو ہینڈل کرے گا, اس کو ٹیکل کرے گا, اس کو تھوڑی بہت سزا ملے گی, اس کو تھوڑی بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی. ان دا لانگ رن ایک بہترین انسان بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ شروع سے اس کو پتہ چلے کہ کس چیز کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ہم نے بچے کو سڑک پہ چلنا سکھانا ہے, ہم نے اپنے بچے کے لیے نئی سڑک نہیں بنانی. کوئی ماں باپ بچے کے لیے نئی سڑک نہیں بنا سکتا, ہم اس کو سڑک پہ چلنا سکھائیں گے کہ بیٹے آپ نے یہ چلنا کیسے. لیکن ہم محبت میں اپنے سارے ریسورسز جو ہیں اس کے لیے ہر چیز جو ہے ان کا سامان کرنے میں لگ جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں دنیا کو شاید ان کے لیے جنت بنا دیں. بالکل جنت بنا دیں, کہ ماں باپ جو ہیں آج کل بچوں کی پرستش کرنے لگے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہم یہیں سے بات شروع کریں گے. ناظرین, ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اور یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جس میں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ والدین کا کیا ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, کیا ان کو کام کرنے چاہیے, اور ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ انسٹیٹیوشنز کا کیا رول ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک شارٹ بریک کے لیے چلتے ہیں.